لا حول ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ محمد. عزیزان محترم، معذب صاحب اکرام، بزرگان ملت، صاحب ذی وقار، میرا یہ مجمع، جو وقت گیا ہے انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ اسی وقت کے اندر مجلس کو اختتام کیا جائے اور مجلس اسی وقت میں انشاءاللہ ختم ہو جائے، لہذا اس کی بھرپائی میں کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ بے فکر رہیں اور ایک مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید جو میرا موضوع ہے اور ہدایت اور سعادت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کل کی گفتگو میں نے چند چیزیں، چند معروضات آپ کے ہدیہ سماعت کیا تھا کہ ہم کو راستہ دیکھنا چاہیے، صحیح راستہ. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ صحیح راستے پر انسان چلے. پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی نازل کیا ہے. دونوں نازل ہوئے. دیکھیے، اگر میں کہوں کہ جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں گے تو کیا وہ آئیں گے آگے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محتر. خلا ہے جو یہ سامنے کا قلب لشکر کم سے کم خالی نہ ہونے دیں. اور جو بزرگان ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی اس عمر میں پہنچیں گے تو مشکل ہوگی، لیکن جو جوان ہے تو کم سے کم اپنی جوانی کا ثبوت دیا کریں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والی. تو عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا اور اہل بیت کو بھی نازل کیا، اور یہ قرآن جو آسمانی کتاب ہے یہ کس لیے نازل کیا؟ کہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے، لوگ اس پر عمل کریں. قرآن جو یہ کتاب ہے یہ عمل کرنے والی کتاب ہے،
لیکن اس کو ہم نے کیا بنا دیا، یہ مرنے پہ کے بعد کام والی کتاب ہے. یعنی اس کا استعمال، اس کا یوز جو ہے وہ صرف جب دنیا سے انسان رخصت ہو جائے تو وہ تلاوت کرنے کے لیے کام آئے یا پھر کسی کو بخشوانے کے لیے کام آئے. لیکن قرآن یہ کتاب نہیں. قرآن کا مقصد ہے کہ انسان کو زندگی عطا کرنا، مرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کی کوئی مرتا وقت کوئی مرنے والا ہو اور اس کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا جائے، اسے کیا ہو، زندگی ملے، موت ملے. بعض افراد سوچتے ہیں کہ سورہ یاسین اسی لیے تلاوت کی جاتی ہے جلدی موت اس کو آ جائے اور وہ مر جائے. نہیں زین کرامی، قرآن لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے. تو قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، عملی کتاب ہے، وہ کتاب کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ صاحب بس یہی کام کے لیے ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جب دنیا سے انسان رخصت ہو جائے تو اس کے لیے تلاوت کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کر لیا جائے، بس یہی کافی ہے. یعنی عمل کا جو معاملہ ہے وہ ختم. یہ ہے قرآن. اور اہل بیت کو اللہ نے بھی بھیجا. اہل بیت کو کس لیے بھیجا؟ اہل بیت یہ بھی عمل کرنے کی چیز ہے کہ یعنی ان کے سیرت پر. قرآن اجمالی چیز ہے، مفصل چیز نہیں ہے. قرآن جو اجمالی چیز بیان کرے گا وہی کو مفصل بیان کریں گے اہل بیت، اس کی تفصیل بیان کریں گے اہل بیت. تو عزیزان گرامی، لیکن ہوا کیا کہ یہ جو معنویات کے اہل بیت ہیں، جو معنویات کے جگہ پر فائز تھے، اور جب مادیات میں آئے یعنی دنیا میں آئے تو انسان نے کیا کہا اہل بیت کے سلسلے سے، رسول کے سلسلے سے، کہا کہ رسول بھی ہمارے ہی جیسے ہیں. رسول بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے رسول کھاتے ہیں، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے رسول پیتے ہیں. لہٰذا ہم میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ قرآن کو سمجھا لوگوں نے، نہ اہل بیت کو سمجھا. اور ہوا کیا، کہہ دیا کہ رسول بھی ہم جیسے ہیں. ایک مثال کے ذریعے بات واضح کر دوں، اس کے بعد آگے چلتا ہوں اگلے مرحلے پر. ہمارے ہندوستان میں الیکشن تو روزمرہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور ہندوستان میں تو سب سے زیادہ الیکشن ہوتے ہیں. کبھی پردھانی کا الیکشن، تو کبھی سباسدی کا الیکشن، تو کبھی چیئرمینی کا الیکشن، تو کبھی بی ڈی سی کا الیکشن، تو کبھی ودھائکی کا الیکشن، تو کبھی ایم پی کا الیکشن. روز کوئی نہ کوئی اکثر بیشتر الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کیسے کیا ہو، کیسا کیا ماحول بنے، یہ جیت جائیں. تو دنیا بھر کی سیاستیں خیر ہوتی رہتی ہیں. تو الیکشن بہت ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ کے کسی دوست نے ایک فارم بھر دیا، کس کے لیے، کہ ہم بھی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں، پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں. اب انہوں نے فارم بھرا اور مثال کے طور پر وہ چن لیے گئے، ان کا انتخاب ہو گیا. اب جب انتخاب ہو گیا تو آپ بڑے خوش ہو گئے، صاحب کیا کہنا، ہمارے بس میں بیٹھتے تھے، ہم سے بڑی دوستی تھی، چلیں کم سے کم مبارکبادی دے دیں. جو آپ کے ساتھ ٹہلتے تھے، جو آپ کے ساتھ کھاتے تھے، جو آپ کے ساتھ پیتے تھے، اب آپ جا رہے ہیں کس لیے کہ ان کے پاس جا کے آپ مبارکبادی دیں گے. جب آپ گئے وہاں پر ان سے ملنے کے لیے، دلی پہنچ گئے. جب دلی میں پہنچے، جیسے ہی ان کے گھر کے قریب پہنچے، ان کے آفس کے پاس، تو ایک مرتبہ گارڈز نے راستے میں روک دیا. کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا ہم کو ملنا ہے اپنے دوست سے. کیا نام؟ کیا فلاں نام. کیا نہیں جانے دیں گے؟ کیا کیوں؟ کہ ہماری بہت قریبی دوستی، ہمیشہ کھاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، پورے محلے میں ہم لوگ کی ہماری دوستی بڑی مشہور تھی. کہا ہم ایسے نہیں جا سکتے. کہا کیسے جا سکتے ہیں؟ کہا پہلے اپنی آئی ڈی دکھائیے، آپ اپنی آئی ڈی پروف چیک کرائیے کہ آپ 1 نمبر والے ہیں یا 2 نمبر والے ہیں. ہاں، آپ ان کو زندگی دینے آئے ہیں یا زندگی لینے آئے ہیں؟ پہلے چیک کرائیے، پہلے ثبوت دیجئے، تب ہم جانے دیں گے. کہا کیوں بھائی؟ ارے ہمارے دوست تھے، ہمارے قریبی تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ لکھتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے تھے، بڑے قریبی دوستی ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کب تھے آپ کے دوست؟ کہنے لگے کل کی تو بات ہے. کہا ہوں گے آپ کے دوست کل کے، لیکن آج وہ جیت گئے ہیں. توجہ نہیں فرمایا آپ نے، آج وہ جیت گئے ہیں. کہا جتایا کس نے؟ کہا آپ ہی نے تو جتایا. تو جانے گرامی پتہ یہ چلا، جب آپ کا جتایا ہوا آپ جیسا نہیں تو اللہ کا چنا ہوا آپ جیسا کیسے ہو سکتا؟ صلوات پر آگے آ جائیں.
تو عزیزان گرامی، تو قرآن بھی آیا اور اہل بیت بھی آئے، کیا ہے دونوں لوگ؟ تاکہ لوگوں کو صعود کی منزل پہ لے جائیں، یعنی بالائی کی منزل پہ لے جائیں، بلندی کی طرف لے کے جائیں، کمال کی طرف لے کے جائیں۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا، آپ کا کیا کام ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس مجلس سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجلس میں اسی اشرے میں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، نتیجہ پروردگار کا کام ہے۔ آپ سے اس سے مطلب نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے، جس طریقے سے بھی ہو، جس زاویے سے ہو، جس فکر سے ہو، کوشش کریے، چاہے وہ معرفت کے اعتبار سے کوشش کریے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے کوشش کریے، یہ کسی اعتبار سے آپ کوشش کریے، لیکن اللہ کی راہ میں آپ کی کوشش ہونا چاہیے۔ آپ کی پوری کوشش کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجسمہ ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم اور روح جب ملتی ہے تو حیات ملتی ہے۔ انسان کے اندر سے اگر روح نکال دیا جائے تو انسان زندہ ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں صاحب زندہ نہیں ہو، مر چکا ہے۔ جسم اور روح کا مجسمے کا نام ہے انسان۔ جسم کے لیے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے بانیان اشرا بھی ڈاکٹر صاحب ہیں تو خوب بتائیں گے، آپ پوچھیے گا تو کتنی بیماریاں ہیں۔ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی بیماریاں ہیں، ہزاروں اقسام کی بیماریاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ یہ بیماری، یہ بیماری ہے، کسی کو بخار ہے تو کسی کو کھانسی ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، دنیا بھر کی بیماریاں۔ یہ اتنی ساری بیماریاں ہیں، لیکن جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کچھ نسخے دیتا ہے، یعنی کچھ دوائیں دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ پرہیز کیجئے ان چیزوں سے، مطلب یہ کھائیے، یہ نہ کھائیے، تب جا کے آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اور بیماری جسم کو بھی لاحق ہے اور لاحق ہوتی ہے، اور بیماری ہر انسان کو لگتی ہے۔ اکثر و بیشتر مریض جو اکثر بیشتر آپ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو دوا کھا رہے ہیں، کیوں؟ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بیماری سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ہم بہت پرہیز کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا جسم صحیح و سالم رہے۔ اسی طریقے سے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کا انسان کو بڑا خیال رہتا ہے، لیکن روح کا خیال کسی کو نہیں رہتا۔ بھائی روح کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اب کوئی کہے صاحب مولانا یہ روح کی بیماری کیا ہے؟ تو دیکھیے روح کی بھی بہت سی بیماریاں ہیں۔ روح کی بیماری بد اخلاقی ہے، روح کی بیماری حسادت ہے، یہ حاسد ہونا یہ روح کی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں گوہر بھائی ماشاءاللہ سے پورے جونپور میں بہت اچھی سوزخانی کرتے ہیں، اور ہر جہاں لوگ جانتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے کرتے بھی ہیں۔ تو کوئی کہے گا ارے صاحب کیا کہنا ان کو دیکھ کے، ارے آپ مولانا جب تعریف کر رہے ہیں ان کی، ہاں وہ کیا کرتے ہیں، ان سے اچھی تو سوزخانی وہ کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا مطلب ہے کہ وہ اچھے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ رہنے دیجیے نا، ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی نہ کریے۔ یہ کوئی سوز خاں ہے یا کوئی مرثیہ خاں ہے یا کوئی ذاکر ہو، وہ مجلس چاہے جیسی پڑھ رہا ہے، اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، اچھی پڑھے آپ کو لگے یا نہ لگے، آپ سے اس سے مطلب نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے اگر حسادت ہے یا روح آپ کی بیمار ہے، آپ مریض ہیں، آپ کی روح بیمار ہے، جا کے علاج کریے اپنی روح کا، اپنی روح کا علاج کیجیے۔ اب صاحب روح کے علاج کیسے ہوگا؟ تو روح کا علاج ایسا ہی ہوگا کہ جیسے جسم کا علاج ہوتا ہے۔ تو جسم کے علاج کے سلسلے سے آپ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ کیا کھایا جائے کیا نہیں کھایا جائے، اسی طریقے سے روح کا علاج ہوگا کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے، کہاں پر بولا جائے کہاں پر نہ بولا جائے، اللہ کے لیے بولا جائے یا غیر اللہ کے لیے بولا جائے۔ یہ عزیزان کرام یہ جسم کی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ چیز کو سوچ لے انسان تو روح کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ روح کی بیماری آپ کے اندر نہ پائی جانی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی یہ روح کی بیماری آج یہی وجہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں صاحب، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشان ہیں کہ دعائیں صاحب قبول نہیں ہوتی، دقت ہے یہ ہے۔ پہلے اپنی روح کی بیماری کو تو ٹھیک کیجئے، روح کی بیماری کو تو ٹھیک کیجئے کم از کم۔ تو ٹھیک ہے اگر دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو وہ ایک الگ نتیجہ ہے، لیکن کم سے کم اپنی روح کی بیماری کو تو ٹھیک کیجئے کہ آپ یہ دیکھیے اپنے اندر جھانک کر کے، آپ چیک کریے اپنے آپ کو کہ ہم واقعا اللہ والے ہیں یا اللہ والے نہیں ہیں، ہم واقعا امام حسین والے ہیں یا حسین والے نہیں ہیں، ہم واقعا دین والے ہیں یا دین والے نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی پریشانی آپ کو ہے، دقت آپ کو ہے، ٹینشن آپ کو ہے، ٹینشن پریشانی آپ کی دقتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کوشش کریں،
اگر آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، آپ کی فکر میں، آپ کے ذہن میں اللہ ہونا چاہیے. بہت گرامی، آپ پریشان ہیں، بالکل مشکل ہی آپ کا حل کرے گا. قرآن کا واقعہ موجود ہے آپ کے سامنے. جناب یوسف نبی اللہ، کتنی مشکلیں ہوئی جناب یوسف کے لیے. زلیخا نے جناب یوسف کو لایا اور لانے کے بعد 7 دروازے اس کے جو محل کے تھے وہ قفل کر دیا، لاک کر دیجئے. کیا ارادہ تھا بخوبی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 7 دروازے کو قفل کر دیا، لاک کر دیا کہ یوسف نہ جا پائیں. اور یوسف کو نہیں معلوم کریں تو کیا کریں. لیکن یوسف نے اللہ کے لیے کوشش کی اور ایک مرتبہ اپنے قدم کو دروازے کی طرف بڑھایا. اب دروازے کی طرف بڑھایا، ایک کے بعد دوسرے دروازے کھلنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ 7 دروازے کھل گئے. 7 دروازے کھل گئے. عزیزان گرامی، جو یوسف کا خدا ہے وہی تو آپ کا بھی خدا ہے. اگر آپ بھی یوسف جیسا کردار بنا لیں، قسم خدا کی آپ کی پریشانیوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے اور آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ہماری کوشش جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، اور جو کوشش ہو وہ صحیح کوشش ہو. ایسا نہیں ہو صحیح راستے پہ ہو، ظاہراً دکھانے کے لیے کوشش نہ ہو، بلکہ جو یہ کوشش ہو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہو. اور باقی کامیابی پروردگار عالم آپ کو عطا کرے گا، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو. نیت کا فالٹ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے روایت میں ہے ان اللہ لا ينظر وجوہکم واعمالکم ولکن بل ينظر قلوبکم ونیاتکم. روایت میں ہے کہ پروردگار عالم نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. کہ کیا کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے. ایک صاحب ہمارے ساتھ جا رہے تھے تو ان اتفاق یہ تھا کہ 5 دن ان کو رکنا تھا ہمارے ساتھ. بھائی 10 دن میں نماز پوری ہوتی ہے، 5 دن میں تو نماز کس رہے ہیں. اب وہاں پہ جب پہنچے تو 5 دن کا ارادہ تھا اور نماز جو ہے پوری پڑھ رہے تھے. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ 5 دن کا جب ارادہ آپ کا ہے تو نماز پوری کیوں پڑھ رہے ہیں، 5 دن کے بعد واپس لوٹنا ہے. کہنے لگے نہیں مولانا، میں نے ارادہ کیا ہے 10 دن کا، اور یہ بخوبی ان کو بھی معلوم ہے 5 ہی دن رہنا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنا جیسا ذہن اللہ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. جیسے ہم پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں ویسے اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. گرامی، سوچنے کی چیز ہے، غور و فکر کرنے کی چیز ہے. آپ اللہ کو اپنا جیسا نہ سمجھیں کہ پروردگار عالم آپ کے نیتوں سے واقف ہے، آپ کے دلوں سے واقف ہے. تمہاری سوچ کیا ہے اس کام میں، تم عزاداری کر رہے ہو، تم مجلس کر رہے ہو، تمہاری سوچ اس کے اندر کیا ہے. نام شہرت ہے، منبر پہ بیٹھ رہے ہو یہ ہے کہ شہرت ہے، یا عزائے حسما میں حسین علیہ السلام کے لیے مجلس پڑھ رہے ہو. اگر یہ ہے تو رائگاہ ہے، ضائع ہے. اگر مولا حسین کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، قبول ہے. تو عزیزان گرامی، تو نیک کام نیت سے ہے، اور جب نیت نیک رہے گی اللہ آپ کو خود بخود کامیاب بنا دے گا. اس کے لیے آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فضائل کے باب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 2 ایسے مقام ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آج علی کی کامیابی کی خبر دے گا ہم اسے جنت عطا کریں گے. دیکھیے بہت سے موقع ہیں اس طریقے سے گفتگو پیغمبر نے کی ہے، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ کام کر رہا ہے وہ 2 موقع ایسے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 2 ایسے موقع ہیں. وہ کون کون سے؟ پہلا موقع ہے جنگ خندق، جس میں پیغمبر نے فرمایا جو آج علی کی کامیابی کی خبر دے گا ہم اسے جنت عطا کریں گے. تو ایک مرتبہ علی گئے جس کے عمرو بن عبدود کے مقابل میں، پیچھے پیچھے اصحاب جو دوڑے گئے، صحابہ بھی دوڑے گئے. علی آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے. اب جب علی آگے گئے صحابہ پیچھے پیچھے، سلمان کچھ دور چلے
لیکن کچھ دور چلنے کے بعد سلمان رک گئے. تو پیغمبر نے پوچھا کیا سلمان تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ تو سلمان کا جملہ سنیے، جو سلمان نے کہا یا رسول اللہ جنت بھاگنے اور دوڑنے سے نہیں ملتی، جنت تو جس کے حق میں ہوگی اسے مل جائے گی، کوشش کرنا میرا کام ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نیتوں سے واقف ہے. تو ایک مرتبہ ادھر رسول اللہ گئے، ادھر رسول اللہ بیٹھے ہوئے، ادھر مولا علی گئے اور ادھر صحابی گئے، اور علی نے عمرو بن، جنگ نہیں پڑھنا ہے مجھے، علی نے عمرو بن عبد داؤد کے سر و تن میں جدائی کی. سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی گھومے، رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ابھی چہرے پہ مسکراہٹ آنا ہی تھا، ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے. تو جو نہیں فرمایا آپ نے، یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے. اب اتنے میں صحابہ دوڑے یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے، اللہ علی کامیاب ہو گئے. تو ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم نے پہلے کہا، یہ انہوں نے کہا. تو رسول اللہ نے پلٹ کر کہا جنت تو سلمان لے گئے، جنت تو سلمان لے گئے. کہا اچھا سلمان ہم سے پہلے؟ کہنے لگے ہاں. اب دوسرا موقع سن لیجئے. دوسرا موقع ہے جنگ خیبر کے وقت. رسول اللہ نے فرمایا جو آج علی کی کامیابی کی خبر دے گا ہم اسے جنت عطا کریں گے. اب سارے لوگ بھاگے، علی آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے، اور علی گئے اور مرحب کے سر و تن میں جدائی کی مولا علی نے. اب مرحب کے سر کو لیا اور ایک مرتبہ علی پلٹے ہیں جیسے، تو سلمان دور ہی سے علی کے چہرے کو دیکھا اور علی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے. فوراً آئے کہنے لگے یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے، یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے. لیکن سلمان دیکھ رہا ہے یہ صحابہ نہیں آ رہے ہیں، یہ دوڑے دوڑے کیوں نہیں آ رہے ہیں، ابھی کتنی دیر ہو گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا جنگ اور بڑھ گئی یا حملہ پھر اور بڑھ گیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، اب جنگ نہیں ہو رہی ہے، حملہ تو ہو رہا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اب کس سے حملہ ہو رہا ہے، کس چیز پر حملہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اب دشمن پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے، اب مال غنیمت کے لیے حملہ ہو رہا ہے، اب مال غنیمت کے لیے حملہ ہو رہا ہے. اب ایک مرتبہ صحابہ دوڑے دوڑے یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے، یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے. اب ایک مرتبہ پھر رسول اللہ نے کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت ہمارے حق میں، رسول اللہ ہمارے حق میں. سب کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ ہمارے حق میں، ہمارے حق میں. رسول اللہ نے مسکرا کر کہا جنت تو سلمان لے گئے. اب یہ پریشان کہ ادھر بھی سلمان ادھر بھی سلمان، لیکن سلمان سوچ رہے ہیں پہلی دفعہ میں تو جنت لے لیا، اب دوسری دفعہ میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ بھائی خندق کے موقع پر جنت مل گئی، اب کیا مانگوں؟ سلمان پریشان ہے، مضطرب ہے، ٹینشن میں ہے، کیا رسول اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ رسول اللہ نے پوچھا سلمان کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سوچ رہا ہوں مانگوں تو کیا مانگوں. ابھی سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں، مزمحل ہیں. اتنے میں علی آئے، جیسے ہی حلال مشکلات آئے، غالب کل غالب آئے، امیر المومنین آئے، مشکل کشا آئے، علی کے چہرے کو دیکھا. ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں یا مولا کائنات مشکلیں بہت زیادہ ہیں، مشکل کشائی آپ کیجئے. کہنے لگے سلمان کیا ہوا؟ کہنے لگے یا علی میں نے پہلی مقام پر آپ کے بارے میں خبر دیا، جنت تو مل گئی، اب دوسری بار مانگوں رسول سے تو کیا مانگوں؟ دوسری بار رسول سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ ایک مرتبہ علی مسکرا کر کہتے ہیں سلمان جا کے رسول سے کہہ دو کہ علی کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. علی کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. اب یہی سلمان جو ابھی مزمحل تھا، یہی سلمان خوش ہونے لگا اور رقص کرتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں آئے. اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ نے سلمان کے چہرے کو دیکھا، سلمان سوچ لیا کیا مانگو گے؟ کہنے لگے ہاں. کہا یا رسول اللہ یہ مجھے علی کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیجئے. تو رسول اللہ نے شاید کہا سلمان جان گئے، بڑا سوچ سمجھ کے آئے ہو علی سے مل کر، 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیجئے. تو رسول نے کہا سلمان جاؤ فلاں مقام پر جاؤ گے تو صحرا کے اندر ریت ہٹانا، ریت کو ہٹاؤ گے ایک پتھر دکھائی دے گا،
اس پتھر کو رسول کا سلام کہنا. جب رسول کا سلام کرو گے تو وہ پتھر اپنی جگہ پہ چھوڑ دے گا, پھر وہیں پہ داخل ہو جانا, تمہیں علی کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز مل جائے گا. سلمان کہتے ہیں میں چلا, اور چلنے کے بعد ریت کے قریب پہنچا, ریت کو صاف کیا. ریت کو صاف کرنا تھا کہ ایک مرتبہ پتھر دکھائی دیا, پتھر کو رسول کا سلام کیا. اے پتھر, تجھے رسول کائنات کا رسول سلام کہہ رہا ہے, اپنی جگہ چھوڑ دے. پتھر نے اپنی جگہ چھوڑی. سلمان ایک مرتبہ اندر داخل ہوئے, کیا دیکھا, ایک لمبی سیڑھی لگی ہوئی ہے. سلمان اندر داخل ہوئے, داخل ہونا تھا, کیا دیکھا, جدھر دیکھ رہے 70,000 مسجدیں, 70,000 مسجدیں نظر آ رہی ہیں, اور 70,000 مسجدوں کے اندر 70,000 ممبر نظر آ رہے ہیں, اور 70,000 ممبروں کے اندر جس جگہ دیکھو علی علی علی, صلوات پر محمد. جس مقام پہ دیکھو علی نظر آ رہا ہے. اب سلمان نے دیکھا علی کو, ارے میرا مولا یہاں پر ہے. سلمان ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے. جیسے ستون کے پیچھے چھپ گئے تو ایک مرتبہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں, اے زمین و آسمان سن لیں, میں علی وہ ہوں جو بادل اپنی طیر کرنے میں, سیر کرنے میں میرا نام لیتا ہے. میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں جو ہوا چلتے وقت میرا نام لیتی ہے. میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں پھول اپنی مہک میں میرا نام لیتا ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں زمین و آسمان سن لے, اے ستون کے پیچھے چھپے ہوئے سلمان تو بھی سن لے. سلمان نے سنا, اب تو نام آ ہی گیا, اب تو سامنے آ ہی جاؤ. سلمان آگے آ گئے, مولا خطبہ دے رہے ہیں, اے زمین و آسمان والے سن لے, اے کائنات کے ذرے ذرے سن لے, میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں پھول اپنی مہک میں میرا نام لیتا ہے, کھار اپنی کھٹک میں میرا نام لیتا ہے, چڑیا اپنی چہک میں میرا نام لیتی ہے, پھول اپنی مہک میں میرا نام لیتا ہے, اب بجلی اپنی گرج میں میرا نام لیتی ہے. علی خطبہ دے رہے ہیں کہ چڑیا اپنی چہک میں میرا نام لیتی ہے. اب اتنا سننا تھا, چڑیا اپنی چہک میں میرا نام لیتی. دیکھیے ذرا گرامی, چڑیا کی بات آگے عرض کر دو. ایک پرندہ ہے جس کو تاریخ میں نام ابابیل بھی بتایا گیا, حدیبیہ بتایا گیا ہے, پرندہ. اور یہ پرندہ ایسا تھا کہ جو جناب سلیمان نبی اللہ کے تخت کے بارے میں معلوم ہی ہے آپ کو. جناب سلیمان نبی اللہ کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا, اور یہ پرندہ جو ہے جناب سلیمان کا جب تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا تو یہ سایہ کیا رہتا تھا. سارے پرندے بھائی ان کے پاس حکومت تھی, سارے پرندے چرند پرند کی حکومت ان کے پاس تھی, لہٰذا جب یہ کا تخت اڑتا تھا ہوا میں پرواز کرتا تھا تو یہ سایہ کیے رہتے تھے. تو یہ ہدہد بھی اسی میں سے تھا کہ جناب سلیمان نبی اللہ کے تخت پہ سایہ کیا رہتا تھا. تو جناب سلیمان نبی اللہ ایک مرتبہ سیر کر رہے تھے, تخت ان کا ہوا میں پرواز کر رہا تھا. اتنے میں ایک پرندہ ہٹ گیا. جیسے پرندہ ہٹا تو جناب سلیمان نبی اللہ نے کہا, کون ہے گستاخ جو اپنی جگہ چھوڑ کر چلا گیا؟ یہ کون ہے گستاخ جو بنا نبی کی اجازت کے بغیر, میری اجازت کے بغیر چھوڑ کے چلا گیا؟ جیسے یہ کہا سلیمان نے تو اور پرندوں نے کہا کہ وہ ہدہد ہے. کب بلا کے لایا جائے؟ اب ہدہد کو بلا کے لایا گیا سلیمان نبی اللہ کے سامنے. تو جناب سلیمان نبی اللہ نے ہدہد سے پوچھا, یہ بتا کہاں گیا تھا تو میری اجازت کے بغیر؟ تو کہ مرتبہ وہی پرندہ, چھوٹا سا پرندہ نبی کے سامنے کہتا ہے کہ اے سلیمان نبی اللہ, نبی بن کے کہو, بادشاہ بن کے نہیں. اے سلیمان نبی اللہ, نبی بن کر کہو, بادشاہ بن کے نہیں. کہا کیوں, تیری اتنی حیثیت, تو میرے سامنے بات کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہی پرندہ کہتا ہے, اے سلیمان تجھے نہیں پتا اللہ نے میرے پروں پر علی لکھ دیا ہے. صلوات پر محمد. تو جناب گرامی, تو قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا اللہ نہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. تو کوشش کرنا آپ کا کام ہے, کوشش راہ خدا میں کریے, لیکن جو کوشش کیجئے وہ صحیح کیجئے, جو راستہ چنیے وہ صحیح راستہ چنیے. ہدایت تبھی ہو سکتی ہے جب صحیح راستے پر انسان چلے. چلنا کافی نہیں ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے صاحب ہم نیک کام کر رہے ہیں, نہیں, اگر نیک کام بھی ہے, اگر صحیح سے نہ کیا, نیت صحیح نہ ہو تو بیکار ہے, وہ رائگاں ہے, وہ ضائع ہے.
اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بڑا مشہور تھا اپنے زمانے میں، بڑا مومن ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض افراد بڑے مشہور ہوتے ہیں، صاحب بڑے مومن ہیں، بڑے مومن ہیں، بڑے مولائی ہیں، اور جب قریب جائیے تو ان کے قریب میں صحبت میں بیٹھیے تو پتہ چلتا ہے کتنے بڑے مولائی ہیں. تو اس کا یہی کام تھا کہ وہ دوسروں کو لوٹتا تھا اور دوسروں میں تقسیم کرتا تھا. بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ بڑا، جیسے ہمارے یہاں کہ ضرب المثل ہے کہ امیروں سے لوٹ کر غریبوں کو دینا. تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ ضائع ہے. یہ نہ سوچے کہ وہ انسان یہ کام کر رہا ہے تو بہت شرف مل رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، کچھ نہیں ثواب ہے. تو امام صادق کے زمانے میں بڑا مشہور تھا کہ صاحب بڑے مولائی ہیں، بڑے مومن ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کو یہ تمغہ دیا جاتا ہے کہ مومن ہونے کا. اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں تو اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ رسول اللہ کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص تھا جو غلام بیچتا تھا. غلام بیچتا تھا کہ جیسے غلام تو بیچے جاتے تھے اس زمانے میں، یہ اس غلام کے ریٹ یہ ہے، اس غلام کا ریٹ یہ ہے، اس غلام کا ریٹ یہ ہے، کتنا مثال اتنا درہم اتنا درہم. ایک غلام تھا بازار میں فروخت ہو رہا تھا، بیچا جا رہا تھا، وہ بڑا قیمتی غلام. تو ایک شخص بڑا بڑھنے کے بعد کہا کہ یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ خریدنا چاہتے ہیں خرید لیجئے. کہنے لگا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی مثال کے طور پر 500 درہم. کہا اس کی قیمت؟ کہا اس کی 1000 درہم. کہا اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جو 1000 قیمت جس کی میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر ایک چیز کوالٹی پائی جاتی ہے، ایک صفت ہے. کہنے کیا صفت ہے؟ کہا یہ تشنا شناس ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کون پیاسا ہے کون پیاسا نہیں ہے، کون پیاسا ہے کون پیاسا نہیں، یہ بتاتا ہے. اس کے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی ہے، صفت پائی جاتی ہے. کہ اچھا بہت اچھی بات ہے، تو اس غلام کو ہم خرید لیں گے. اس نے خرید لیا غلام کو، اپنے گھر پہ پہنچا لے کر، اور اس کے بعد دعوت کی. کافی اپنے لوگوں کو کافی تعداد میں دعوت کی. جب دعوت کی، کھانے کے ساتھ کسی کے سامنے پانی نہیں رکھا. جب دسترخوان پہ سب کھانا کھا چکے تو دسترخوان پہ پیاس جب سب کو لگی تو ایک مرتبہ پانی پانی لوگ چلانے لگے. ایک کورام مچ گیا، پانی پانی پانی. اب یہ اپنے غلام کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے کہ بھائی غلام لایا ہے، تشنا شناس ہے، یہ بتائے گا کہ کون پیاسا ہے کون پیاسا نہیں ہے. اب غلام کے قریب گیا، کہا یہ تو پانی مانگ رہا ہے، تم نہیں پہچان پا رہے پیاسے نہیں پیاسے؟ کہا اس میں سے کوئی بھی پیاسا نہیں ہے. غلام کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی پیاسا نہیں ہے. اب یہ پریشان، اور لوگ کہہ رہے ہیں پانی پانی پانی. اب اتنے میں ایک شخص وہیں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جا کے وہیں کے پاس گیا جہاں نل تھا، وہیں سے پانی لیا اور پانی پی گیا. کہنے لگا اپنے آقا سے، آقا اصل پیاسا یہی ہے، اصل پیاسا یہی ہے. زن گرامی اسی طریقے سے مومن اپنے آپ کو کہلوانا کافی نہیں ہے، اپنے کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تم کو مومن کہنے کی ضرورت نہ پڑے تمہارے پیسے اور دولت کی وجہ سے، بلکہ کردار کی وجہ سے لوگ تمہیں مومن خود کہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. تو زن گرامی تو امام صادق کے زمانے میں ایک شخص بڑا مشہور تھا کہ بڑا مومن ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لوگوں میں خیرات کرتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے. اچھا، امام صادق نے کہا بڑا مشہور ہے تو چل کر میں بھی دیکھوں کہ کون اتنا اچھا آدمی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہر انسان بڑے سے بڑا خوش ہے بھائی، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، دولت بانٹتا رہتا ہے، چیزیں بانٹتا رہتا ہے، کبھی کھانے کا سامان کبھی یہ چیزیں. تو امام نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو چھپایا، چھپانے کے بعد بازار میں گئے، اس کے پیچھے پیچھے دیکھا کہ کیا ہے، کہ ایک ننوائی کی دکان پہ گیا یہ شخص جو بڑا مشہور تھا. وہاں پر سب روٹی خرید رہے تھے، 2 روٹی اس نے چوری کر لی اور اس کو رکھ لیا. پھر ایک انار کی دکان پہ پہنچا، وہ جو انار بیچنے والا تھا تھوڑا غافل ہوا، اس نے 2 انار وہاں سے چوری کر لیا، اور چوری کرنے کا 2 انار 2 روٹی اور لے کر چلا. راستے میں ایک غریب دکھائی دے رہا تھا، اس کو 2 انار 2 روٹی دے دیا، یعنی دے دیا. اس کے بعد جانے لگا. امام اس کے پیچھے پیچھے گئے ایک جنگل میں، جہاں وہ پہنچا. امام سے قریب جانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تمہارے بارے میں بڑا مشہور ہے، بڑے تم مومن ہو، بڑے اچھے آدمی ہو، لیکن تم نے کیا کیا؟ کہ لگا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ امام نے بیان کیا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا کیا نام ہے؟ بتایا کہ میں امام جعفر صادق. کہا اچھا، کہا جعفر ابن علی ہے آپ؟ کہنے لگا ہاں. کہا آپ اہل بیت کے گھرانے کا آپ کو نہیں معلوم؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجداد سے اپنے قرآن سکھائیں نہیں. کیا مطلب؟
کہنے لگا قرآن نے کہا ہے کہ ہم ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیتے ہیں، لہٰذا میں نے 2 روٹی لی 20 گنا ثواب، 2 انار لیا 4 گنا ثواب۔ بھئی عذاب، ایک عذاب پر، ایک غلطی پر ایک عذاب قرآن نے کہا ہے، اور ثواب کی بات جہاں ہوئی تو کہا کہ ایک نیکی پر 10 ثواب۔ تو ہم نے 2 روٹی چوری کی تو اس کا 2 عذاب، 2 انار چورایا اس کا 2 عذاب، یعنی 4 عذاب ہوئے میرے کھاتے میں، اور ہم نے جا کے اس غریب کو دے دیا تو ایک ایک کے عوض میں 10 گنا ثواب، یعنی 40 گنا ثواب۔ اب 40 میں سے 4 کاٹ دیجئے، بچے 36، یعنی 36 گنا مجھے ثواب مل گیا۔ تمام مرتبہ کہ واہ ہو تجھ پر کہ تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ تم نیکی جسے تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی کر رہا ہے، نتیجہ یہی ہے نیکی اس لیے ضروری ہے کہ عمل بھی صحیح ہو۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، انما یتقبل من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال کرتا قبول کرتا ہے۔ تم نے جو چوری کی، یہ چوری کرنا، یہ 4 گنا جو 4 غلطیاں کی ہے، جو 4 چیزیں چوری کی ہے تم نے، یہ 4 چیز کا عذاب، اور پھر ان 4 چیزوں کو لے کر جس غریب کو دیا صاحب مال سے بنا اجازت کے، اس کے 4 اور عذاب، یعنی 8 گنا تیرے اوپر عذاب آیا اور ثواب کچھ بھی نہ ملا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح ہونا چاہیے۔ جو اعمال آپ کر رہے ہیں، جو قرآن نے کہا ہدایت چاہیے تو صحیح راستے پر، اگر صحیح راستہ نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تو راستہ بھی آپ کو جو چین کرنا ہے، جو چوز کرنا ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ راستہ گڑبڑ ہو جائے تو ہدایت کے ساتھ چھوڑیے۔ بظاہر آپ نے کام کر رہے ہیں، بظاہر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ کہیں گے صاحب نماز پڑھا، محنت کرتا ہے بیچارہ، بڑا مولائی ہے، لیکن پتہ چلا کہ روز محشر جب آپ نے نماز کا آپ کے جزا مانگیے گا تو پتہ چلا کچھ نہیں۔ اس کے لیے کیا، اس کے لیے اس سے جا کے کرو۔ تو والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جہاد بہت بڑی چیز ہے کائنات کی، بہت ثواب ہے جہاد کے سلسلے سے، لیکن یہی جہاد جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جہاد میں ایک قطرہ خون کا زمین پگھلا، رسول کی حدیث ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہوئے۔ جہاد بہت بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ پیغمبر اکرم ایک مقام پر کام کر رہے تھے تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گھر بنانے میں۔ پیغمبر نے کہا کرنا چاہتے تو کرو۔ اس نے پیغمبر کی مدد کی تو بعد میں پیغمبر نے کہا کہ اب تم ہم سے کچھ مانگو، تو کہنے لگا پیغمبر ہمیں جنت عطا کر دیجیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں لیے دعا کریں گے، تمہیں جنت ملے گی۔ چلا گیا۔ پھر پیغمبر اپنا گھر بنا رہے تھے مٹی سے، اتنے میں ایک شخص اور آیا، آنے کے بعد کہنے لگا پیغمبر ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو بالکل حاضر ہو، آؤ مدد کرو۔ جب اس نے پیغمبر کی مدد کر لی تو بعد میں پیغمبر نے کہا کچھ مانگو۔ کہنے لگا پیغمبر ہم شہادت مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شہید ہو جاؤں راہ خدا میں۔ پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی۔ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا پیغمبر ایک نے جنت مانگی، ایک نے شہادت مانگی، اس میں سے بہتر کون ہے؟ کہنے لگا کہ جس نے شہادت مانگی وہ بہت چالاک تھا، اور جس نے جنت مانگی وہ چالاک کم تھا۔ کہنے کیوں؟ کہنے لگے اس کو معلوم ہی نہیں جنت کے لیے برزخ کا راستہ طے کرنا پڑے گا، مشکلیں آئیں گی، اعمال سامنے دیکھے جائیں گے، ساری مشکلوں کے بعد تب جا کے جنت ملے گی۔ لیکن جہاں راہ خدا میں کوئی انسان نے ایک زخم کھایا، خون زمین پہ گرا اور جنت اس کے پر واجب ہو گئی۔ تو شہادت اتنا بڑا منصب ہے کہ نہیں، اتنا بڑا مقام ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کتنا بڑا مقام آئے گا۔ لیکن ذرا گرامی تو بعض افراد جو اللہ کی راہ میں جاتے تو صحیح ہیں کہ جہاد کرنے کے لیے، لوگ سوچیں گے صاحب ارے گئے تو جہاد کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے وہ شہید ہو جائے یا ان کا خون نکل جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، لیکن ہو سکتا اگر نیت درست نہ ہو، صحیح راستہ نہ ہو تو وہی جہاد ان کے کام نہ آئے، رائے گاہ زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، بس آخری بات، پیغمبر اکرم کے زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص تھا جو پیغمبر کے ساتھ گیا اور وہ جنگ میں شریک تھا، تو بہت سے اصحاب پیغمبر کے مارے گئے، اس میں ایک شخص بھی مارا گیا۔ تو پیغمبر سے سب نے کہا کہ پیغمبر کیا کہنا، ماشاءاللہ سے سارے اصحاب آپ کے مارے گئے، سب شہید ہو گئے، یہ بھی بیچارہ شہید ہو گیا راہ خدا میں۔ تو پیغمبر نے کہا نہیں، یہ راہ خدا میں شہید نہیں ہوا ہے،
کہنے لگا پیغمبر یہ کیسے؟ ارے ہم نے دیکھا یہ تیر کھایا تھا، زخمی ہوا تھا۔ کہنے لگے راہ خدا میں یہ شہید نہیں ہوا تھا، کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ جب جنگ میں پہنچا تو میدان جنگ میں یہ دشمن کو دیکھ رہا تھا مارنے کے لیے، تو اس سے پہلے اس کی سواری دکھائی دی، اس کا گھوڑا دکھائی دیا، تو اس نے یہ سوچا کہ اس کو جلدی سے مار کر اس کا گھوڑا میں لے لوں، یعنی اس کے دل میں لالچ تھی گھوڑے کی، لہذا یہ راہ خدا میں شہید نہیں ہوا بلکہ راہ گھوڑے میں شہید ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ تو اس سے میں کہتا ہوں، قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے، تلاش کرے کہ راہ جو ہے وہ صحیح ہو۔ تلاش کرنا ہے آپ کو اللہ کے لیے، لیکن یہ راہ صحیح ہو، اپنی راہ آزاداری کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ مجلسوں کے سلسلے سے ہو، جو راہ آپ منتخب کرو وہ صحیح ہو۔ اگر یہ صحیح نہیں تو بیکار ہے آپ کا سارے عمل۔ لوگ بظاہر آپ کو کچھ کہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا انتظام، بہت خرچہ یہ ہے وغیرہ، بہت بڑا پروگرام کرتے ہیں آپ، لیکن اگر راہ صحیح نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کیا تو رائے گاہ ہے، اگر حسین کے لیے کیا بالکل اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو راستہ انتخاب کریں، جو راہ انتخاب کریں وہ صحیح ہو، اپنے نفس کی خاطر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہی کربلا والوں نے درس دیا۔ کربلا والے جو تھے انہوں نے انتخاب جو راستہ کیا تھا اپنے لیے نہیں انتخاب کیا تھا، بلکہ خدا کے لیے انتخاب کیا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا تھا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ حسین کی رضا جس میں ہو اس میں ہماری رضا ہے۔ اب حسین کے لیے ہم آ گئے ہیں، چاہے ہماری جان رہے یا نہ رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میرا حسین، میرا مولا راضی ہو، میرا مولا راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے مصائب ہیں، کیسے کیسے مصیبتیں ہیں، بس میرا مولا راضی ہو۔ کیسے کیسے مصائب آل محمد نے برداشت کیے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لاش گر جاتی ہے، کوئی ایک شہید ہو جاتا ہے تو لوگ کتنا تڑپتے ہیں، لوگ کتنا روتے ہیں، کتنا اشک بہاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مارا گیا، ہمارا لال مارا گیا۔ عزیزو، جس کے گھر میں ایک دن میں 72 لاشیں نکلیں، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن جس کے ہم مصائب پڑھتے ہیں اس سے پوچھو، تصور کرنے کی چیز ہے، قیامت ہے عزیزو۔ کر شام غریبہ کے سب سے بڑے مصائب یہی ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جس چیز کو انسیت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، لوگ اگر اس کا بیٹا مر بھی جائے تو وہ چیزوں کو اس کے سامنے نہیں لاتے، باپ کے سامنے، اس لیے کہ میرا بیٹا یہ موبائل یوز کرتا تھا، میرا بیٹا یہ کپڑا یوز کرتا تھا، تو جب کپڑا باپ کے سامنے آئے گا، ماں کے سامنے آئے گا، ماں کو اپنا لال یاد آنے لگے گا، ماں تڑپنے لگے گی۔ لیکن عزیزو، کربلا کے میدان میں سب سے قیامت کے مصائب یہی ہیں کہ اکبر کی لاش ام لیلہ کے سامنے لائی گئی، اور ام لیلہ کے سامنے اکبر کے سر و تن میں جدائی کی گئی۔ اونو محمد کے سر و تن میں جدائی زینب کبریٰ کے سامنے کی گئی۔ اللہ اکبر، کیسے ماؤں نے برداشت کیا ہوگا، کوئی سوچے تو صحیح، کوئی تصور تو کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ مصائب کو سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی مولا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے اونو محمد کی شہادت ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے حسین کے گلے پر شمر کا کند خنجر چلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ لیکن عزیزو، جب بھی کوئی ذاکر مصائب بیان کرتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ذرا سوچو تو سجاد کے اوپر، سجاد نے اتنے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ میرا مولا ہمیشہ روتا رہا۔ جب کھانا لایا جاتا تھا تو رو کے کہتا تھا کیسے کھا لوں، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب پانی لایا جاتا تھا تو رو کے کہتا تھا کیسے پی لوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ میں ہمیشہ مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، دیکھو مصائب میں کوئی بخیلی مت کیا کرو، مصائب میں رونے میں کوئی بخیلی مت کیا کرو، بلکہ رویا کرو۔ بس انشاءاللہ 1.5 سے 2 منٹ اور آپ کی عبادت تمام ہو رہی ہے۔
اس لیے کہ شہزادی کونین ہر زادار کے پاس رومال لے کر آتی ہیں، لاؤ یاسو، لاؤ یاسو، میرے بچے کے مرہم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ آنکھوں کو سلامت رکھے، پروردگار عالم جو آنکھیں سید الشہداء کے مصائب میں روتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے مصائب ہیں۔ ابھی آپ نے مرثیے میں سارے مصائب کو سماعت فرمایا کہ جناب مختار نے ایک ایک لعینوں کو قید کر کے ان سے پوچھتے رہے، ملعون تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا، اور اس کے بعد انہیں فی النار جہنم کرتے تھے۔ اور یہی ایک سوال تھا، امام سجاد ہمیشہ منہال سے کہتے تھے، منہال یہ بتا کہ اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا۔ اس دن میں نے مصائب پڑھے تھے، جناب علی اصغر علیہ السلام کے چند مصائب کی جو حرملہ سے متصل تھے، کہ جو حرملہ نے کربلا کے میدان میں ظلم کیا تھا۔ لیکن عزیز مصائب کے دو جملے آج بھی جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے سن لیجیے، اور انشاءاللہ روتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کریے گا، پروردگار اس باب الحوائج جناب علی اصغر کے صدقے میں آپ کی دعائیں کو مستجاب فرمائے گا۔ قیامت کے مصائب ہیں کہ جناب منہال جب جب آتے تھے جناب مختار، جناب امام سید سجاد کے پاس آ کے کہتے تھے کہ مولا مبارک ہو، آج قاسم کا قاتل پکڑا گیا، مولا مبارک ہو، آج علی اکبر کے قاتل کو پکڑا گیا، اور مختار نے اس کو تحقیق کر دیا۔ آ کے مبارکبادی دیتے رہے، لیکن سید سجاد بس ایک جملہ کہتے رہے، اے بتاؤ منہال، کیا میرے بھیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ اللہ اکبر، آواز گریہ بلند کرو عزیزو۔ جب آپ روتے ہیں، جب آپ اشک بہاتے ہیں، میرا چوتھا امام کہتا ہے جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اس وقت ہم دعائیں دیتے ہیں، اے میرے بابا کے چاہنے والوں، تمہیں اللہ سلامت رکھے، تمہیں پروردگار کوئی غم نہ دے۔ عزادارو سنیے گا، میرا چوتھا امام بار بار منہال سے یہی کہتا ہے، منہال یہ بتا کیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ ایک مرتبہ منہال نے کہا، مولا آپ اصغر کے قاتل کو کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا تو نے نہیں معلوم تجھے آج بھی میری ماں رباب سائے میں نہیں بیٹھ رہی؟ میری ماں رباب سائے میں، جب سے میرا اصغر مارا گیا ہے، میرا بھائی مارا گیا، میری اماں رباب سائے میں نہیں آ رہی ہے۔ عزادارو، ایک ملعون کو مختار نے قید کیا، اور قید کرنے کے بعد پوچھا، ملعون تو نے کربلا، بس اسی میں مجلس تمام ہے عزیزو، کربلا میں کون سا ظلم کیا جہاں تیرا دل تڑپا ہے؟ بتا ملعون تو نے کربلا کے میدان میں کون سا ظلم کیا جہاں دل تڑپا ہو؟ ایک مرتبہ کہتا ہے، مختار نہ سوچو گے، میں ظالم ہوں، میرا دل تڑپ گیا تھا، تو چاہنے والا ہے، تو کیسے برداشت کرے گا؟ کہتا ہے نہیں بتانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، مختار جب عباس شہید ہو گئے، جب قاسم شہید ہو گئے، جب اون و محمد مارے گئے، جب حسین کے گلے پہ شمر کا کند خنجر چل گیا، ایک مرتبہ جب شام غریب آئی، ایک خیمہ چلتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تھا، بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھی، ایک کے بعد دوسرا خیمہ جلتا رہا، بیویاں خیموں کو بدلتی رہی۔ اسی اسنا میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جس کے ہاتھ میں ایک گٹھری ہے، میں نے سوچا گٹھری میں سونا ہوگا، گٹھری میں چاندی ہوگی، میں یہ سوچ کر زمین کربلا سے ایک نیزے کو لیا، لینے کے بعد بی بی کا تعقب کرنا شروع کیا، میں بی بی کا پیچھا کرتے گیا، بی بی نے جیسے مجھے دیکھا، بی بی اور آگے بڑھی، میں نے گھوڑے کو اور تیز کیا، بی بی اور آگے بڑھی، میں نے گھوڑے کو اور تیز کیا، بی بی اور آگے بڑھی۔ عزادارو، قیامت کا مصائب ہے۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے، مختار میں نے وہی نیزہ بی بی کے پشت پہ مارا، ارے جیسے نیزہ مارنا تھا اب بی بی زمین پہ گری، ارے گرنا تھا اب گٹری کھلی، نہ گٹری میں سونا نہ چاندی، جلے ہوئے جھولے کی راکھ، ایک چھوٹا سا کرتا، ماں کا کلیجہ منہ پہ آ گیا، اے میرے لال اصغر، اے میرے لال، میری کمائی اجڑ گئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضن بقضاء وتسلیم اللہ امر الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا
सर المستضعفين پروردگار عالم جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختص سے عبادت قبول فرما. میرے اللہ جو بھی فرش عذاب تشریف فرما ان کی جو حاجتیں انہیں قبول فرما. اے میرے اللہ جو مقروض ان قرض کو ادا فرما. اے میرے اللہ چاہتا معصوم علیہ السلام کے صدقے میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے اللہ جو قوم کے نوجوان برسر روزگار نہیں آل محمد کے صدقے میں ان کے رزق میں اضافہ فرما. اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. اے میرے پروردگار، اے میرے رحیم، اے میرے کریم، اے میرے اللہ دعا میں دعا خاص ہے. باب الحوائج کے صدقے میں تو نے ہمیں اب یہ ہاتھ دیے، ان گنہگار ہاتھوں کا واسطہ میرے اللہ دعا میں دعا خاص ہے. آخری حجت امام زمانہ کے ظفر میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.